بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیصل طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئک پوائنٹ۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کویت میں تارکین وطن سے متعلق ایک نئے قانون نے مشرق وسطیٰ میں رہنے والے انڈین افراد کو ایک بار پھر اس فکر میں مبتلا کر دیا ہے جس سے 2 برس قبل انڈین انجینئرز متاثر ہوئے تھے۔ اس وقت بھی قوانین میں تبدیلی کے سبب سینکڑوں انڈین انجینئرز کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ کورونا وائرس کی وبا کے سبب پیدا ہونے والے معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بہت سے ممالک نے اپنی معاشی پالیسیاں تبدیل کی ہیں اور کویت بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ کویت ایک ایسی قانون سازی کرنے جا رہا ہے جس کے بعد غیر ملکی ورکرز کی تعداد میں کمی کی جا سکے گی تاکہ کویتی شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع کم نہ پڑیں۔ عرب نیوز کے مطابق قومی اسمبلی کی قانون ساز کمیٹی نے ایک بل کے مسودے کی قانونی معقولیت کی منظوری دے دی اور جس میں غیر ملکی ورکرز کے لیے ایک کوٹا مختص کیا گیا۔ یہ مسودہ 5 ارکان اسمبلی نے تیار کیا ہے اور قانون میں تبدیل ہونے کے لیے اب اس بل کو دیگر کمیٹیوں سے بھی منظوری حاصل کرنی ہوگی۔ متعلقہ کمیٹیاں اس بل کا جائزہ لینے کے بعد اس پر اپنی رائے دیں گی۔ اس بل کے مندرجات کے مطابق کویت میں سب سے زیادہ غیر ملکی ورکرز انڈیا سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بل منظوری کے بعد قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر کویت کی کل آبادی کے 15% آبادی سے زیادہ انڈین باشندوں کو کویت میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت کویت میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ انڈین رہ رہے ہیں۔ اگر یہ نیا بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر 8 لاکھ انڈین تارکین وطن کو کویت سے کام چھوڑ کر واپس انڈیا جانا ہوگا۔ کویت کی کل آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے جس میں سے کویتی نژاد باشندے محض 13 لاکھ کے قریب ہی ہیں۔ وہاں موجود تارکین وطن یعنی کہ باہر سے آنے والے لوگوں کی آبادی میں مصر، فلپائن، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور دیگر ممالک کے افراد شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑی تعداد انڈین شہریوں کی ہے۔ مسودے میں دیگر ملکوں سے آ کر کویت میں کام کرنے والوں کی تعداد بھی کم کرنے کی بات کی گئی اور اس کے مطابق غیر ملکی افراد کی تعداد ملک کی کل آبادی کے 30% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی غیر ملکیوں کے لیے جو کوٹا ہے وہ 70% سے کم کر کے 30% رکھا گیا، یعنی 70% آبادی کویت کی اپنی ہوگی، 30% غیر ملکی وہاں پر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور اس 30% جو غیر ملکی رہیں گے ان میں 15% کا کوٹا انڈین کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو بہت عرصے سے بہت پہلے سے انڈین وہاں پر آباد ہیں اور وہاں پر وہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی جتنی کویت کی آبادی ہے اتنی ہی انڈیا کی آبادی وہاں پر آباد تھی۔ اس وجہ سے جو 30% غیر ملکیوں کے لیے کوٹا رکھا گیا اس 30% میں سے 15% کوٹا جو ہے وہ انڈین کو مختص کیا گیا۔ حال ہی میں جب نئے قانون کی بات چلی تو چند مقامی افراد نے اس کے خلاف بیان بھی دیے۔ 19ویں صدی کے آخر میں 1961 تک برطانیہ کے زیر نگرانی رہنے والے ملک کویت میں انڈینز کا جانا طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس وقت وہاں تقریباً سبھی شعبوں میں انڈینز کام کرتے ہیں۔ کویتی گھروں میں ڈرائیورز اور خانساموں سے لے کر گھریلو ملازموں تک کی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ ہے۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں جگہ خالی ہونے پر جگہ خالی ہو گئی تو انہیں بھرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اب ریمنڈ ڈسوزا کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو واپس قبول نہ کرنے کی وجہ سے کویت میں کچھ حلقے انڈیا سے ناراض بھی ہیں۔ ریمنڈ ڈسوزا کا خاندان 1950 کی دہائی میں انڈیا سے کویت چلا گیا تھا۔ ان کی پیدائش وہیں ہوئی۔ ریمنڈ ڈسوزا مقامی اخبار کویت ٹائم کے ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال تارکین وطن سے متعلق مسودے کو محض قانونی معقولیت کی منظوری ملی ہے، ابھی اس سے کئی اور کمیٹیوں جیسے افرادی قوت کی کمیٹی اور دیگر مراحل سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد ہی یہ بل کے طور پر منظوری کے لیے پیش ہو سکے گا اور اس کے بعد ہی اس کا قانون بننا ممکن ہے۔ ریمنڈ ڈسوزا اسے دوسرے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 سے پیدا ہونے والے بحران کے علاوہ کویت میں غیر قانونی طور پر رہنے والے لوگوں کو واپس انڈیا لے جانے کے مقامی حکومت کے مطالبے کو انڈین حکومت کی جانب سے نظر انداز کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے بھی کویتی حکومت کے کچھ حلقوں میں ناراضگی ہے اور اب وہ کسی ایک ملک کے کارکنان پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔